ہم خود آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, ہمارا خود ویژن کلیئر نہیں ہے, ہمیں خود لگ رہا ہے کہ شاید جس ماحول کے نے ہمیں اس بہاؤ میں ڈال دیا شاید وہی ماحول ہماری ٹیک کیئر بھی کر لے گا ہمارے مسائل کی, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اچھا پھر اگر نہیں تو پھر یہ بچے ہی اتنے ذہین سمجھدار ہو جائیں گے, محمد بن قاسم بن جائیں گے جی, اور جناب کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری آگے امت مسلمہ کو سنبھال لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ریالٹی میں اور فینٹیسی میں بہت لمبا چوڑا گیپ ذرا زیادہ نہیں ہو گیا؟ بالکل. اور دیکھیں آپ نے بھی میس سائیکوسس کا لفظ بولا, اس میں بھی یہی بات ہے کہ ایک پارٹ آف دی ایشو کے پر اتنے زیادہ فوکس ہو گئے ہیں کہ ریالٹی جو ہے بہت نظروں سے دور چلی گئی ہے. ٹرو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ایک تو آپ نے جو بات کی نا کہ مدرس کے ساتھ بھی ایمپتھائز ہمیں کرنا چاہیے, بیکاز وین آئی سی مائی اون سسٹر تو وہ بھی بیچاری کھپی ہوتی ہیں اور شی از ٹرائنگ ہر بیسٹ. اسی طرح ہر مدر آئی بلیو کہ اپنے لیول پہ شی از ٹرائنگ بیسٹ. وہ یہ بھی اکثر مدر سوال کرتی ہیں کہ کیا پیرنٹنگ واقعی اتنی مشکل چیز ہے کہ اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اور آپ نے دوسری بات کی آئیڈینٹی کرائسس کی, یہ بڑا ایشو ہے کہ دیکھیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کانٹرڈکشن جو ہے نا وہ بہت دیکھنے کو مل رہی ہے. جیسے ظاہر ہے کہ میری ایک خواہش ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی ایلیٹ کلاس اسکول میں پڑھیں اور میں وہاں انہیں پڑھاؤں بھی, اور میرے گھر میں بھی ایسے پروگرامز چلیں اور ایسی چیزیں اور ایسے فنکشنز ہوں کہ بچے ایکسپوزڈ ہیں اس ماحول کے لیے. اس کے بعد میں پھر اچانک ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنے لگوں جب وہ 17-18 سال کے ہو جائیں کہ اب یہ ٹوٹلی اسلام کی طرف آ جائیں, سمجھ جائیں ہر بات کو. تو آئی تھنک کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس کہ دے آر ناٹ ایون شیور کہ ہم نے گھر کا ماحول کیسا بنانا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہونی چاہیے, تو اس سے بھی آئی تھنک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو رہا ہے. یعنی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کنفیوژن کا شکار, تو پھر ہم بڑے بھی ہیں نا. جی ایک چھوٹا سا کیس بھی آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں. ابھی تک ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں, جو بھی ہے پریشانی کے اندر اللہ کا رستہ سب سے پہلے واضح نظر آتا ہے. تو لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اپنا جو اسپریچول ہیلر ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بعد میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہے, ماں والدہ اور والد بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں. جی ہم پہلے سعودیہ میں رہتے تھے, ہمارے بچے نماز پڑھتے تھے, ہماری بیٹیاں حجاب لیتی تھیں, اچھی باتیں کرتی تھیں, اچھی بکس پڑھتی تھیں. اب دیکھیں اب ہم UK شفٹ ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں نے سننا بند کر دیا. تو میں جب ان کی کہانی سن رہی تھی تو میں اس کے اندر سوچ رہی تھی کہ پیرنٹس نے بھی تو وہی پاتھ اختیار کیا ہے نا, کہہ لیجیے ان دی نیم آف کریئر, کہہ لیجیے نا. صحیح. بچوں کا وہ کریئر ہے, ان کے لیول پہ جا کے دیکھیں. تو میرا خیال ہے, ڈو یو تھنک اٹس ویری ان لائکلی کہ سعودی عرب میں رہ کے ایک پاک ماحول کے اندر بیٹھ کے بچے اور طرح سے ایکٹ کر رہے تھے, UK میں آ کے بچے ایکٹ ڈفرینٹ کر رہے ہیں. پرابلم بچوں میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس ان انوائرمنٹ. اور ظاہر ہے UK اور سعودیہ آپ کمپیئر کریں تو UK میں کیا ویو چل رہی ہے. ظاہر آئی نو دوز چیلنجز, میرے بہت سے دوست ہیں وہاں پہ, میرے اپنے ریلیٹیوز میں, سارے ہی پریشان. پیرنٹس بھی تو یہ چیلنج ریزسٹ نہیں نہ کر پائے, کنسرنز ہیں جی, یہ ریزسٹ کر پائے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے سنائیے ذرا پیرنٹس کو کہ ان علاقوں میں جانے کی ممانعت ہے. اللہ نے کہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم دیکھو جو یہ لوگ اللہ کی آیات کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو فَلَا تَقْعُدْ مَعَهُمْ, ان کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ, اور کسی وجہ سے اگر کچھ دیر کے لیے بیٹھنا پڑ جائے, شیطان نے بھلا دیا, یاد آنے کے بعد بیٹھو ہی نہیں. صحیح. آپ نے بھی تو سائڈس لی ہیں نا, آپ نے بھی تو ایک چوائس پک کی ہے. اس میں ایک کاؤنٹر ویو آتا ہے آنٹی, جو میں چاہوں گا ہم ڈسکس کریں. مطلب میں نے کئی لوگوں کو جو ہجرت کر کے آئے یہاں پاکستان, انہیں شکایت کرتے دیکھا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ اب جو ہے نا وہ بچے سیٹل بھی ہو جائیں گے اور بڑا اچھا ہوگا ماحول, لیکن ایون دے آر ناٹ ہیپی. دے آر سینگ کہ یہاں پہ جھوٹ فریب, مطلب وہ پالیٹکس اور وہ سیاست جو مطلب ایک کلچر میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹیز پائی جاتی ہیں, اور ایک پسماندگی بھی تو ہے. پسماندگی بھی ہے. آپ اتنے اونچے لیول سے آ رہے ہو اور یہاں پہ ایک دم اس لیول سے آ کے آپ کو کوپ کرنا مشکل ہے. تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر تو وہ ان کا کلچر ہے کہ چلو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے, وہاں پہ کچھ ایسی اسٹرانگ ویلیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں. فحاشی ایک الگ ایشو. تو آئی تھنک کہ وہ بھی اس بات سے نا بڑا متنفر ہوتے ہیں کہ مسلم کنٹریز کا بھی حال کوئی نہیں. تو اس پہ وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی, لیکن اللہ نے میرا دماغ کھولا. میری ایک چھوٹی سی کلاس کے ساتھ مجھے ایک ایسے بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ مجھے زیادہ موقع ملا ہے بیٹھنے کا, اور میں آپ کو بتاؤں لڑکوں کی اپروچ سم ٹائمز بڑی کلیئر بھی ہوتی ہے.
تو وہ ہوا یہ کہ شاید 6 7 یا 7th اور 8th گریڈ تھا، اور نہ میرے پاس زیادہ تر آ رہے تھے بچے جو کہ بورن اینڈ براٹ اپ تھے یورپ میں، لیکن پھر یہ ہے کہ اسی طرح پیرنٹس نیک جو ماں باپ ہے وہ ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کے خلیجی ممالک میں آئے. ابھی ہم گلف کنٹریز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے کمپیریزن میں بہت ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا تو وہ ہوا یہ کہ وہاں پہ بچے بات کر رہے ہیں اور بچے ساری اپنی بہت ڈس اپوائنٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں، ٹیچر بھی ساتھ بیٹھی ہیں، کائنڈ آف گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے. صحیح. اور یہ کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ کتار بھی نہیں بناتے، یہ جو عربز ہیں یہ اتنا برا شاؤٹ کرتے ہیں، دے ڈو ناٹ ہیو دی ایٹیکیٹس، دے کانٹ ڈو دیٹ، دے آر ناٹ. اور وہ بڑی اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ، ہم تو یورپ چھوڑ کے آئے تھے. اچھا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے آج بھی اپنے اس بڑے اچھے سے اسٹوڈنٹ کا نام یاد ہے، حمزہ ان کا نام تھا، ان کی شاید اوریجن تھا میرا خیال ہے سیرین تھے وہ. اور وہ انہوں نے ہی وہاں پہ بات شروع کی، کہنے لگے کہ یہ ہے کہ ہماری جو گریڈ 5 میں جب ہم تھے نا، کیونکہ وہ خود 8th گریڈر تھے، کہنے لگے گریڈ 5 میں زیادہ تر بچے جو ہیں نا وہ یہ ڈرگس بھی یوز کرنا شروع کر دیتے تھے وہاں پر. پہلے تو پڑھائی اچھی ہونے کی بات ہونی شروع ہو گئی نا، پھر پڑھائی اچھی ہونے کے ساتھ لڑکوں نے ایک دوسرے کو آنکھیں ماری اور ساتھ یہ بھی کہا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر وہ یاد ہے نا وہ گریڈ 5 کا فلاں جو بچہ تھا اس نے تو ڈیٹنگ بھی سٹارٹ کر دی تھی. اللہ نے کیا وہ بچے خود بخود اس تک پہنچے، اور میں بھی ان کے ساتھ بات سنتے سنتے اللہ نے میرا بھی دماغ کھولا. ہاں وہ اتنی بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ کے ادھر آئے تھے. یہاں پر برائی کیا ہے؟ کتار نہیں بنانی آتی، کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی آتی. وہاں کی برائی دیکھے، ڈرگس کا ایڈکٹ ہونا ہے آپ کا جو ہے، اللہ معاف کرے، جو اتنی چھوٹی عمر میں جو یورپ اس وقت مسائل کو دیکھ رہا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ دیکھ، اور ونس یو آر لاسٹ فار ایور. ٹھیک ہے. اور ابھی جو وہاں ٹرانسجینڈر اور LGBT ایگزیکٹلی جس میں وہ آپ بتا رہے ہیں، ابھی ہم لوگ اپنی ریسرچز شیئر کر رہے تھے، 4تھی جماعت کے یا 4-5 سال کے بچوں کو پیرنٹس کی مرضی کے بغیر اٹھا کے کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے. UK کے ایک اسکول میں آنٹی 76 اسٹوڈنٹس آئیڈینٹیفائڈ ایز ٹرانس. یہ پیئرز مورگن کا ایک وہ لگتا ہے گڈ مارننگ بریٹین، اس میں وہ پرنسپل کو بلایا ہوا تھا کہ آئی ایم شاکڈ 76 بچہ آپ کے اسکول میں کہہ رہا ہے میں ٹرانس ہوں. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں ٹرانس ہوتا ہے کہ ہاؤ آر دے ڈیسائڈنگ کہ دے آر ٹرانس. اور اسکول اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ دے آر ٹرانس. کاؤنسلنگ کر رہا ہے اسکول، تو کہہ رہا ہے کہ وی شوڈ سپورٹ دیم. تو یہ چیلنجز پیرنٹس کو میرا خیال اتنے آگاہی نہیں ہے اس کے بارے میں. جن پیرنٹس نے ریلوکیشن کی تھی ان لوگوں نے ایک بڑی قربانی دی تھی. ہم سب جانتے ہیں یورپ میں جو فیسلٹیز کے نام پر ہمیں جو زندگی ملتی ہے وہ نیکسٹ ٹو جنت ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہے انہوں نے اس فرق کو سمجھا اور انہوں نے بارگین کیا ہے بڑے نقصان سے بچ کے چھوٹے نقصان کا. اگین گلی گندی ہے نا. صحیح. گلی گندگی، کپڑے تو ناپاک نہیں ہیں. اور شروع میں مشکلات آئی ہوں گی، بہت آئی ہوں گی، لیکن میرے خیال بعد میں دے themselves may be realized کہ it was a good decision.